الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور ختمی مرتبت رحمت دو عالم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم سلسلہ عالیہ چشتیہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس نے ہندوستان کو اپنا ایک خاص فیض عطا فرمایا ہے. سلسلہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ قادریت ہو، نقشبندیت ہو، سہروردیت ہو، لیکن یہ تمام سلاسل خدمت دین کے حوالے سے اسلام میں، ہندوستان میں خدمت دین کے حوالے سے یہ تمام کے تمام سلسلے چشت اہل بشر کے نیچے نظر آتے ہیں. جو خدمات شہنشاہ اور چراغ چشتیوں کی ہے وہ کسی اور سلسلے یا اور کسی بزرگوں کی وہ اس درجے کی نہیں ہے. بہر صورت خدمات تو سب کی ہے لیکن اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو عہدہ یا جو درجہ مشائخان چشت کو حاصل ہے وہ کسی سلسلے کے بزرگوں کو نہیں حاصل. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی آج ان کی بہن بڑی بوا یا بڑی بی صاحبہ کا بی بی ککانہ کا عرس مقدس ہے، اور یہ چراغ دہلوی کی بڑی بہن ہے. چراغ دہلوی بھی ایک ہمادیر شخصیت ہے کہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے سجادہ نشین بھی تھے. آپ کو چراغ دہلوی کہا جاتا ہے، بڑا مشہور آپ کا خطاب ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ نصیر الدین محمود کے ساتھ چراغ دہلوی کیوں یہ لقب سے آپ کو مشہور یا آپ شہرت اس لقب کے حوالے سے آپ کو ملی؟ تاریخ میں آتا ہے کہ جب سلطان دہلی نے حضرت کی لنگر کے اخراجات بند کیے اور تمام شہر میں منادی کروائی کہ نظام الدین کی خانقاہ کے جو اخراجات یا جو کچھ نظر ہیں جو لوگ بھی دیتے ہیں اس کے عمرہ یا عروسہ یا جو کچھ سلطانی خزانے سے درگاہ نظام الدین یا درگاہ نظام الدین میں خانقاہ نظام الدین میں جو کچھ بھی عطیہ کیا جاتا ہے اس سب پہ پابندی لگا دی جائے. تو حضرت خواجہ صاحب کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے اپنے مرید نصیر الدین سے فرمایا، نصیر الدین چراغ میں تیل کی جگہ پانی ڈالو، اللہ اس پانی سے چراغ کو جلا دے گا. یہ مقام تھا. اس کی باعث چراغ دہلی یعنی دہلی کا وہ چراغ کہ جب امام حرم امام یافی کے سامنے مخدوم جہانیاں جہاں کش حاضر ہوئے تو مخدوم جہانیاں جہاں کش سے امام یافی نے فرمایا کہ ہند کے دہلی میں ایک چراغ رہتا ہے جسے نصیر الدین محمود کہتے ہیں، اس کی بتاؤ کیا خبر ہے. تو جب مخدوم جہانیاں جہاں کش نے ان کے بارے میں عرض کیا تو فرمانے لگے امام حرم کہ اے جہانیاں جہاں کش جایا کرو اور چراغ دہلی سے فیض کیا کرو، اور یہاں تک کہ جو بھی جاتا اس کو نصیحت فرماتے کہ جا کر نصیر الدین کے پاس بیٹھو، اس لیے کہ نصیر الدین کے پاس وہ تبرکات چشتیہ ہیں جو ہندوستان میں کسی کے پاس نہیں.
جاؤ اور دہلی میں نصیر الدین سے، جناب دہلی سے اکتساب فیض کرو، اس لیے کہ اللہ نصیر الدین کے حوالے سے تمہارے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کی بڑی بہن جنہوں نے نصیر الدین کی تربیت کی اور تربیت فرما کر دہلی روانہ کیا، آج یہ ان کی مقدس بارگاہ ہے، ان کا عرس ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ زمین پر بیٹھوں وہ زیادہ بہتر رہے گا بنسبت کرسی کے، اس لیے کہ ادب کا مقام ہے، یہ ادب کی جا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے، دیکھیے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو بندگان ہیں، خاص بندگان، ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن وہ اگر اپنی جگہ قائم ہے تو قائم ہے، ان کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا، خاص شاہ ہند ہو یا سلطان ہو یا کوئی وزیر ہو، وہ سب کے سب اس کے قدموں میں ہے۔ دنیا کیا ہے، اس کا چاہو جلال کیا ہے، اس کی رونق کیا ہے، پیسے اور چاہو ہیرے جواہرات کیا ہیں، یہ سب اللہ کے ولیوں کے قدموں کی ٹھوکر میں ہے۔ ان کو کوئی خوف نہیں، نہ ان کو کوئی غم ہے۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ کا زمانہ تھا اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دلی کی مسند پہ جلوہ فگن تھے، تو قطب الدین جو بڑا آپ سے حسد رکھتا تھا، بڑا جلتا تھا، اس لیے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ نظام الدین کے دربار میں یا نظام الدین کی خانقاہ میں اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے شہر دہلی کا نظام برہم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہلواتا تھا کہ نظام الدین سے کہو کہ اپنے یہاں آنے سے لوگوں کو روکے، اس لیے کہ اتنا ہجوم ہو جاتا تھا بابا نظام کی خانقاہ میں کہ جس سے شہر میں ایک افراتفری پیدا ہو جاتی تھی۔ تو وہ حضرت کو پسند نہیں کرتا تھا، اور یہ تو ازل سے رہا ہے کہ شہنشاہوں اور فقیروں کی کہاں جمی ہے، شہنشاہ اس دھارے پہ تو فقراء اس دھارے پہ، اور ملنگ اور قلندر یہ چال چلتے ہیں تو شہنشاہ اپنی ایک الگ چال چلتے ہیں، پسند نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے حضرت بابا نظام کو بلایا کہ وہ ہماری خانقاہ میں آئیں، تو حضرت بابا نظام نے منع فرما دیا، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ بہر صورت آپ پر بڑا دباؤ ڈالا اس نے کہ آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے، لیکن ہر دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی منع فرماتے ہیں، انکار کرتے رہے۔ آخر کار اس نے کہا کہ چلیں ہفتے میں کم از کم ایک روز آیا کریں۔ حضرت بابا صاحب اس پر بھی نہیں راضی ہوئے، تو اس نے کہا چلیے مہینے میں کم از کم ایک دفعہ آیا کیجیے۔ تو حضرت بابا صاحب اس پر بھی نہیں راضی ہوئے، تو اس نے حضرت کے خاص خلفاء اور خاص خادموں کو بلا کر یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کو یہ پیغام دو کہ دہلی کا بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اگر وہ نہ مانے تو میری دھمکیاں دینا، لیکن کسی بھی صورت میں اپنی یہ گستاخی نہیں برداشت کروں گا کہ میں ایک سفیر کو بلاؤں اور وہ چل کر میرے پاس آئے۔ امیر خسرو حاضر ہوئے اور تمام خلفاء بابا کی بارگاہ میں پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ اے شہنشاہ وقت، اے سلطان المشائخ، اے نظام الدین اولیاء، بادشاہ کے تیور بڑے گرم لگتے ہیں، ہماری آپ سے یہ عاجزانہ گزارش ہے، دیکھیے دہلی کے تمام مشائخ اور میڈیا اس کے پاس جاتے رہتے ہیں، تو کم از کم آپ ہی چلے جائیں تو کیا حرج ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو حضرت کا یہ جملہ سن کر جو ان کے خلفاء تھے وہ سمجھے کہ شاید حضرت جائیں گے، اور بادشاہ پہ انتظار کرنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ نظام الدین آئیں۔ شب ماہ مہینے کی پہلی رات آئی تو بادشاہ انتظار میں صحن میں چکر کاٹنے لگا کہ آج نظام الدین آئیں گے اور نظام الدین کا وہ غرور میں توڑ دوں گا کہ جو نظام الدین نے بادشاہوں کے دربار میں نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ تو جب قطب الدین مبارک شاہ آپ کے انتظار میں بیٹھا تو حضرت خواجہ نظام الدین کے پاس ان کے خلفاء، ان کے جانشین یا ان کے خدام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے محبوب الہی چلیں، اور بادشاہ کو آپ کا انتظار ہے۔ تو آپ نے اسی وقت صاف کیا کہ میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے اے
سلطان المشائخ، اے بابا نظام الدین، اے سید محمد، ہمیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ کہیں سلطان آپ کو جان نہ دے، سلطان کہیں آپ کی جان نہ دے دے۔ آپ استغراق میں گئے اور آنکھیں اٹھا کر فرمایا خسرو، سلطان ہماری جان نہیں لے سکتا۔ تاریخ کے پنے اس چیز کے گواہ ہیں کہ سلطان قطب الدین مبارک شاہ کو اسی رات اس کے جنرل خسرو خان نے قتل کر دیا۔ یہ مقام تھا حضرت خواجہ نظام الدین کا کہ جو بادشاہ ان سے ٹکرایا اس کو نیست و نابود ہونا پڑا۔ اس لیے کہ فقیر اور قلندر کا معاملہ یہ ہے کہ جب مرضی ہو اٹھتا ہے اور جب مرضی ہو بیٹھتا ہے، کوئی اس سے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا۔ سلطان دہلی علاؤ الدین خلجی کے دور کی بات تھی کہ علاؤ الدین خلجی نے آپ کو بڑے ہیرے جواہرات نوازے، بڑی دولت دی، بڑی آپ کی خانقاہ کی خدمت کرتا رہا، پر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا تو آپ ہمیشہ منع فرما دیتے تھے۔ میں یہ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک اللہ کے اولیاء کو جو اس کے خالص بندے ہیں ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ خلجی وقت سلطان دہلی نظام الدین سے ملاقات کرنا چاہا اس نے، لیکن بابا صاحب منع فرماتے رہے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ وہ نہیں آتے تو چلو کم از کم ہم ہی حاضر ہوا در نظام الدین پر۔ تو خانقاہ کا چکر کاٹنے لگا، دیکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ بابا نظام کے خانقاہ کا جو استقبل ہے اس میں جو گھوڑے ہیں ان کی نال سونے کی ہے۔ تو اس کو شرارت سوجھی، بادشاہ تھا، تو اس نے ایک پیغام بھجوایا کہ کیا بات ہے کہ بادشاہوں کے پاس بھی سونے اور ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، آپ تو فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ خانقاہ میں ہیرے جواہرات۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کو جب یہ خبر ملی کہ سلطان کا یہ پیغام آیا ہے کہ کیا بات ہے، بادشاہوں کے بھی خزانے میں ہیرے جواہرات اور فقراء کے بھی خزانے میں ہیرے جواہرات، یہ تو بات جمی نہیں۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اس سے کہو کہ فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے سروں کا تاج ہیرے جواہرات بنتے ہیں اور نظام الدین کی درگاہ میں اس کے گھوڑوں اور اس کے جانوروں کے قدموں میں ہیرے جواہرات پڑے ہیں۔ یہ مقام تھا، یہ جاہ و جلال تھا، یہ رتبہ تھا کہ علاؤ الدین آیا تو دروازے ہی سے لوٹا دیا۔ فرمایا کہ علاؤ الدین سے کہنا کہ نظام الدین کی خانقاہ کے دو دروازے ہیں، ایک آگے کی طرف ایک پیچھے کی طرف، اگر سلطان دہلی آگے کے دروازے سے آتا ہے تو نظام الدین پیچھے کے دروازے سے دہلی چھوڑ کر نکل جائے گا۔ یہ انداز تھا، انداز جہانوانی تھا مشائخان چشت کا، سلطان چشت کا، سلطان المشائخ کا۔ ان کے یہ نور نظر ہیں حضرت محمود نصیر الدین چراغ دہلوی۔ تو آپ نے یہ حضرت بابا صاحب کے مزاج کو اور ان کے معیار کو سمجھا؟ اتنا پائے کا بزرگ، آپ کے دور میں ہندوستان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں تھا۔ محفل لگتی تو روایات میں آتا ہے کہ خانقاہ میں ایک دن میں کئی من نمک خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ اتنے فقراء اور اتنے مساکین اور اتنے درویش آپ کی خانقاہ کا لنگر کھایا کرتے تھے، کئی من نمک اس لنگر کو پکانے میں خرچ ہو جایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی آپ کا لنگر کبھی نہیں کم ہوا۔ دور دراز سے پورے ہندوستان سے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے اور آپ کا لنگر کھاتے اور چشتیہ فیضان سے مالا مال ہو جایا کرتے۔ اس کے جانشین حضرت محمود نصیر الدین چراغ دہلوی، جن کے حوالے سے میں نے ابھی چراغ کی وہ بات کی کہ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ نے جب آپ کا تیل اور آپ کا غلہ بند کیا تو بابا نظام نے نصیر الدین سے فرمایا کہ غم مت کرو نصیر الدین، بادشاہ نے تیل بند کر دیا ہے تو کیا، چراغ کو پانی سے جلاؤ، چراغ جب اٹھے گا۔ یہ مقام تھا، یہ درجہ حاصل تھا۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت بابا صاحب کے بہت سے خلفاء تھے، کئی سو کی تعداد میں خلفاء تھے۔ مخدوم اشرف لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ حضرت کے بہت سے خلفاء تھے، لیکن جو مقام نصیر الدین کو حاصل تھا وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔
جیسے ایک پیر کے کئی خلیفہ ہوتے ہیں، سنا ہوگا کہ نہیں سنا؟ سنا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس پیر کا جانشین ایک ہی ہوتا ہے جو اس کی گدی پر اس کے بعد بیٹھتا ہے۔ اسی طرح بابا نظام کے کئی سو خلفاء تھے، اسی میں اخی سراج الدین آئینہ ہند بھی تھے جو علاء الحق پنڈوی کے پیر ہیں، اور علاء الحق پنڈوی محبوب اشرف کے پیر ہیں۔ اسی میں کئی خلفاء، امیر خسرو بھی اسی میں تھے، کئی تھے، لیکن حضرت خواجہ نصیر الدین یہ خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ جانشین تھے، اور ان کو یہ جانشینی یہ کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ مشیت الہیہ کے بنیاد پر حاصل ہوئی تھی۔ ایک دن امیر خسرو کو بابا صاحب نے بلایا اور نصیر الدین چراغ دہلوی کو بلایا اور فرمایا کہ نصیر الدین اور خسرو دونوں بو علی شاہ قلندر کے پاس گئے، جو ایک اپنے وقت کے قلندر تھے، پانی پت میں رہتے تھے، بڑے مجذوب اور قلندر سے بڑے انسان تھے۔ تو دونوں کو کہا کہ دونوں پانی پت بو علی شاہ قلندر کے پاس جاؤ، چونکہ امیر خسرو وزیر تھے، وزیر سلطنت تھے۔ امیر لفظ آپ کی امیر لفظ اسی لیے آتا ہے نام کے آگے کہ آپ ایک سلطنت میں وزارت کے درجے پر فائز تھے، یعنی منتری تھے۔ تو چونکہ طبیعت میں بڑی نفاست تھی تو دونوں کو بھیجا، لیکن خسرو کو نصیحت کیا کہ وہ ادبی قلندر انسان ہیں، خسرو ان کے پاس جانا تو ذرا کم بولنا اور ادب کے ساتھ جانا۔ چونکہ شاید مزاج میں تھے تو حضرت بابا نظام کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ وہاں پر بھی اپنی گفتگو جس طرح وہ میرے ساتھ کے تکلف ہیں، کہیں وہ علی قلندر پانی پتی کے ساتھ بھی تکلف ہو جائیں۔ تو نصیحت کرتی کہ خسرو جاؤ لیکن بہت احتیاط کے ساتھ، کم بولنا اور ادب کے ساتھ قلندر کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ دونوں پہنچے تو خسرو سے پوچھا، اس وقت آپ دودھ پی رہے تھے مٹی کے پیالے میں جو کہ بڑا گندا تھا، اور وہ علی شاہ قلندر کی مونچھیں اور داڑھی کافی بڑی ہوئی تھی اور کپڑے پہ غبار تھا، گندی حالت، مٹمیلی حالت میں تھے اور دودھ پی رہے تھے۔ دونوں کو دیکھا تو مسکرا کر فرمایا بیٹھو۔ جب بیٹھے تو خسرو سے کہا، ہاں میاں تمہارے پیر اور کا کیا حال ہے؟ سنا ہے تمہارے پیر کا بڑا شہرہ ہے اور اس کی خانقاہ کا کیا تھا؟ سنا ہے کہ بڑے فقراء اور مساکین اس کی خانقاہ میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو امیر خسرو کی شاعر تھے، شاعری کے مزاج میں کہنے لگے کہ میرے پیر کی خانقاہ میں گھوڑے ہیں، چاند و سورت ہیں، ساز و سورج ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، دنیا کے ہر ناز و نعم ہیں، ہر نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو آپ نے مسکرا کر پھر نصیر الدین چراغ دہلوی کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، اچھا نصیر الدین تم بتاؤ تمہارے پیر کا کیا حال ہے اور اس کی خانقاہ میں کیا کیا ہے، کیسی ہے اس کی خانقاہ، کیسی چل رہی ہے؟ تو نصیر الدین نے فرمایا، حضور آپ کی دعا لینے آیا ہوں، پیر صاحب کی خانقاہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہیں، اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے ہم اس سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو اس پر بابا مسکرائے اور وہ جو دودھ کا پیالہ تھا وہ علی قلندر، مرد قلندر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ مرد قلندر ہوتے ہیں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے، یہ وہ مرد قلندر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ دودھ کا کٹورا امیر خسرو کو دیا، تو امیر خسرو چونکہ منتری تھے، وزیر تھے، طبیعت میں بڑی نفاست تھی، تو آپ نے فرمایا حضور الحمدللہ پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر مسکرا کر آپ نے نصیر الدین کو دیا، تو نصیر الدین نے وہ جو پیالہ تھا دودھ سے بھرا ہوا اسے پی لیا۔ اس پر ابو علی قلندر فرد مسرت سے کہنے لگے کہ نظام امیر خسرو کو پسند کرتا ہے اور اللہ نصیر الدین کو پسند کرتا ہے۔ اور دونوں جب بارگاہ نظام الدین میں اللہ نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو، یہ جملہ تھا۔ تو جب دونوں بارگاہ نظام میں بارگاہ شیخ میں آئے تو آپ نے جب یہ واقعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، جس طرح میں خلفاء اور جانشین کا فرق سمجھا رہا ہوں، خلیفہ تو اس وقت نصیر الدین بھی تھے اور خلیفہ امیر خسرو بھی تھے، تو بابا نظام کہنے لگے کہ خسرو طبیعت تو یہ تھی کہ جانشین تجھ کو اپنا بناؤں، لیکن رب کی مرضی یہ ہے کہ نصیر الدین بنے۔ تو اتنا پائے کا بزرگ آپ کی جو چشتیت نظام دیکھ رہے ہیں، اب یہ سب کے سب چشتیت خلفاء سے جانشینی سے نہیں ہے، اس لیے کہ نصیر الدین وہ جانشین تھے جنہوں نے اپنے ساتھ تمام تبرکات چشتیہ کو دفن کر دیا۔
یعنی جو سلسلہ خواجہ عثمان ہارونی سے چلا، جو سلسلہ خواجہ غریب نواز سے چلا، جو قطب الدین بختیار ککی سے چلا، جو بابا فرید الدین گنجے شکر سے چلا، جو بابا نظام سے، اور اس کے بعد نصیر الدین پر وہ سلسلہ ختم ہوا، یعنی کہ آپ خاتمے خواجگان چشت کہلائے۔ آپ نے وہ تمام تبرکات اپنے ساتھ دفن کر لیے اور فرمایا کہ میں اس دنیا میں کسی کو اہل ہی نہیں سمجھتا کہ اپنے بعد جانشین ہو۔ تو نصیر الدین کو آپ سوچئے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اس درجے تک کب پہنچتا ہے کہ جب اس کی تربیت ان ہاتھوں میں ہوئی ہو۔ دیکھیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں کیوں اپنا ہاتھ دینے سے انکار کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین کا وہ ہاتھ تھا جو کملی والے ہاتھ کو، کملی والے آقا کے ہاتھوں میں پہلے ہی بیعت کر چکا تھا۔ حسین کا یہ ہاتھ کبھی علی کے ہاتھ پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں گھوما تھا، حسین کا وہ ہاتھ تھا جو حسن کے ہاتھوں میں پہلے ہی موجود تھا۔ تو حسین کب ان ہاتھوں کو اس فاطمہ و علی کے ہاتھوں دے سکتے تھے؟ تو تربیت کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ یہ تربیت رسول تھی جو کربلا میں انکار کے صورت میں بنی رہی۔ یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا، فاطمہ کے دودھ کی تاثیر تھی کہ اچھے اچھے لوگوں نے یزید وقت کے آگے سرنڈر کر دیا ہے نا، کہ یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، کوئی حسین چلائے تو بات چلے۔ تو حسین نے وہ بات چلائی تھی، وہ بات حسین کی نہیں بلکہ حسین کے نانا کی تربیت کی بات تھی، وہ فاطمہ کے دودھ کے تاثیر کی بات تھی کہ جو کربلا میں میدان کارساز میں بول رہی تھی، اور انکار تھا تو انکار ہی ہے۔ تو نصیر الدین کی یہ جو تربیت تھی کہ اس کو اس دنیا میں پہنچایا کہ جہاں بابا نظام الدین جیسا صاحب مسند دہلی کی مسند پہ جلوہ فکر ہوتا تھا، کہ جو تمام مشائخان چشت کا امین و وارث تھا، جس کی بارگاہ میں سلطان دہلی آنے کے لیے انتظار کرتے لیکن آپ منع فرما دیا کرتے تھے، اور جو سلطان آپ کی گستاخی پر آمادہ ہوتا وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتا تھا۔ تاریخ کے دو سلطان قطب الدین مبارک شاہ اور غیاث الدین تغلق، ان دونوں نے گستاخیاں کی، تاریخ نے ان دونوں کو ایسا سبق سکھایا کہ دونوں برباد ہو گئے۔ تو میں اس پر یہ پیش کر رہا تھا، حضرت خواجہ نظام الدین کے خلیفہ اور سجادہ نشین ان کی خانقاہ کے جانشین تھے، لیکن نصیر الدین کو اس پورے مرحلے میں یہاں سے وہاں تک بھیجنے والی شخصیت کون تھی، ہے نا؟ اس قابل بنانے والی شخصیت کون تھی کہ جو نظام الدین کے بعد نظام الدین کی جگہ پر بیٹھا؟ اس درجے پر فائز کرنے والی شخصیت کون تھی کہ نصیر الدین چراغ چشتیت کہلائے؟ اور اس درجے پر اتنے اونچے مقام پر پہنچانے والی تربیت کون سی تھی؟ یہ کون سی نصیحتیں تھیں کہ جس نے نصیر الدین کو نظام الدین کا جانشین بنا دیا تھا؟ یہ آپ کی بڑی بہن حضرت بی بی کتانہ بڑی بی صاحبہ کی دعائیں تھیں، اور یہ تربیت تھی کہ ان کا نصیر الدین دہلی میں چراغ دہلی کے نام سے مشہور ہو گیا، کہ جس کے شہرے نہ صرف ہندوستان کی سرزمین تک رہے بلکہ عالم عرب میں امام حرم تک کہتے رہے کہ دہلی میں چراغ دہلی سے فیض لیا کرو، تاغارستان ہو یا ترکستان ہو، عالم کا کوئی بھی کونا ہو، چراغ چشت کا، چراغ دہلی کا یہ نام پورے عالم میں عالم فکر رہا، پورے عالم میں یہ چھایا رہا، اور چراغ دہلی کے نام سے آپ کو یہ شہرت حاصل۔ جانشینی کا یہ معاملہ رہا، پچھلے سال بھی میں نے اس پر تھوڑی سی کام تھا کہ سلسلہ چشتیہ کہ قدیم بزرگوں کے زمانے سے ایک وصیت چلی آ رہی تھی کہ ایک خاص ہے اور ایک خاص حلیے والا شخص جب آئے گا تو مشائخ چشت میں سے جو بھی صاحب مسند چشتی بزرگ ہوگا
وہ اس سے تمام سلسلے چشتیہ کے پچھلے اور اگلے بزرگوں کے مغفرت کی دعا کروائے گا یا مریدین کی مغفرت کی دعا کروائے گا۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو یہ جب الہام ہوا تو انہوں نے اپنے بعد خواجہ فرید نواز کو یہ وصیت فرمائی کہ اس طرح کا ایک شخص ہوگا، اس سے تم اپنے اور پچھلے اور تمام سابقہ جتنے چشتی ہوں گے ان کے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ تو خواجہ صاحب کو تو وہ ملا نہیں، تو خواجہ صاحب نے یہی وصیت اپنے جانشین بابا قطب کو کی۔ قطب کے دور میں بھی وہ بابا قطب کے دور میں بھی وہ نہیں ہو سکا، تو بابا قطب نے یہی وصیت سینہ بسینہ حضرت بابا فرید اور بابا فرید نے سینہ بسینہ بابا نظام کو کیا۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے دور کی بات ہے، آپ تقریباً 43 سال کی عمر میں نصیر الدین حضرت بابا نظام الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت کا شرف حاصل کیا، اور ہی آپ کے علم اور فضل و کمال کا قصہ جب شہرا ہوا تو ایک دن کی بات ہے، عالم استغراق میں اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے آپ ایک تالاب کے کنارے بیٹھے تھے۔ تالاب کے کنارے جب بیٹھے تھے تو پاؤں کو تالاب کے پانی میں لٹکایا ہوا تھا اور محو دیدارے یا محو شوق الہی ہے، استغراق کا عالم تھا۔ تو حضرت نظام الدین دور سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ نصیر الدین تالاب کے کنارے پانی میں پیر کو لٹکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور ایک خاص حیت اور خاص حلیے میں ہے۔ تو حضرت نظام الدین کو اپنے پیر کی وہ وصیت یاد آ گئی کہ جنہوں نے فرمایا تھا اس حیت اور اس حلیے کا شخص اگر تمہیں نظر آ جائے تو اس سے تمام مشائخان چشت کے اگلے اور پچھلے جتنے بھی ہوئے ہیں اور مریدین ہوئے ہیں ان سب کے مغفرت کی دعا کر لینا، اللہ اس مغفرت کی دعا کو قبول فرما دے گا۔ تو فرد مسرت اور جوش کے عالم میں بابا نظام، میں نظام الدین اولیاء کی بات کر رہا ہوں، کسی عام کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اس کنویں میں اس تالاب میں کود پڑے اور کود کر اپنے مرید نصیر الدین کے دونوں پیروں کو پکڑ لیا۔ تو جب بابا نصیر کو جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی اور عالم استقراق سے باہر آئے تو دیکھا کہ پیر و مرشد ان کے پیروں کو پکڑے ہوئے ہیں، تو شرمندگی سے پیروں کو کھینچا۔ تو بابا نے فرمایا کہ نصیر الدین میں تیرا پیر تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو تمام مشائخان چشت میں سے جو پچھلے ہوئے یا اگلے جو ہوں گے یا جو تمام مرید و متوسلین ہیں تو ان کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کر دیتا، میں تب تک تیرے پیروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بابا نصیر نے حضرت خواجہ نظام کی اس اللہ سے طلب مغفرت فرمائی اور عرض کی مالک تمام مشائخان چشت جو پچھلے ہوئے یا اگلے ہوں گے یا جو تمام مریدین و متوسلین ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور یہی وہ معاملہ ہے کہ الہی دعوت خورشید و ماہی چراغ چشت نارا روشنائی کہ اے اللہ جب تک سورج اور چاند موجود ہے تب تک چشتیت کے چراغ کو ہمیشہ دائم و قائم۔ آج بھی یہ فیضان چشتیت ہے کہ ہندوستان میں اسلام کا بول بڑا ہے۔ میں نے پہلے کی بات کہی تھی کہ کوئی بھی سلسلہ ہو، بڑے بڑے سلاسل ہیں، میں خود سلسلہ فردوسیہ سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اس پر کہوں کہ میں تو کوئی اس سلسلے کا فرق تو نہیں کہ میں اپنے سلسلے کی وجہ سے میں بات کروں، بلکہ میں یہ برجستہ کہہ سکتا ہوں کہ چشتیت اور خاص کر مشائخان چشت کا جو معاملہ ہندوستان میں رہا یا جو ان کی خدمات ان کی رہی، یہ کسی اور سلسلے اور یا کسی اور سلسلے کے مشائخ کی کمی نہیں رہی۔ ہاں کتنے نعرے وہ لگاتے رہے اپنے، لیکن در حقیقت جو بنیاد تھی ہندوستان میں وہ خواجگان چشت کے ہاتھوں سے لڑی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مشائخان چشت دنیا میں تو نہیں ہیں لیکن ان کی درگاہیں اس طرح عاشق ان کے درگاہوں پر ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ آج زندہ پیروں کے بھی اپنے دربار میں اتنا ہجوم ہے۔ آپ دیکھیے اجمیر جا کر، آپ دیکھیے مخدوم صابر کلیری جا کر، اور آپ بابا نظام کے ہاں جا کر دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ نظام الدین کی درگاہ کا ایک بار بوسہ دے دیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں کہ یہ مشائخان چشت کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا اس سرزمین ہند میں کہ مشائخان چشت
کہ یہ دن ہے کہ آج اسلام کا جو شجر ہے وہ لہلہا رہا ہے۔ باقی ہر بزرگ، ہر سلسلے اور ہر مشائخان طریقت کی اپنی اپنی خدمات ہیں، اللہ ان سب خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں مشائخان چشت کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ مشائخان چشت کی نظریں ہم پر جاری و ساری رکھیں، اور دیکھیے یہ بہت بڑی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں جب بھی آئیے تو ادب کے ساتھ آئیے۔ دیکھیے کتنا ادب اس بارگاہ سے ہمیں ملا کہ انہی کے بھائی نصیر الدین جب دہلی میں حضرت نظام الدین کی خانقاہ پر حاضر ہوئے کہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا بیٹھو، تو چونکہ بابا نظام کی خانقاہ میں ایک کونے میں جو ہے درویش بیٹھتے تھے، تو نصیر الدین جس طرف کھڑے تھے اس طرف درویش بیٹھے ہوئے تھے اور پیٹھ درویشوں کی طرف تھی، تو بیٹھے نہیں آپ، تو پھر دوبارہ جب فرمایا نصیر الدین بیٹھو تو فرمایا حضور جھجک محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا خیال ہے کہ میں بیٹھوں اور کہیں پیٹھ میری درویشوں کی طرف نہ ہو۔ تو اس طرح کا ادب اور احترام ہم نے مشائخان چشت سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مشائخان چشت کی طرح ادب اور عشق رسول پیدا فرمائے۔ تمام مشائخان چشت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان کے دلوں کو یاد کریے اور ان کا جو سبق ایمان افروز سبق رہا اس سے درس حاصل کیجیے تاکہ اللہ آپ سب کے ایمان کو پختہ فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔